پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ جاری ہیں۔ گزشتہ قدرتی آفات کی طرح اس آفت کے دوران بھی امدادی رقم لوٹ مار کی نظر ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس بار کچھ نیا بھی ہو رہا ہے، اور یہ نیا کام کراچی میں آنے والے سیلاب متاثرین کی آڑ میں مجبور اور لٹے پٹے افراد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کی شہر منتقلی کے ساتھ ہی قبضہ مافیا گھناؤنے انداز سے ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت گڈاپ ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدہ پناہ گزینوں کی آڑ میں پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایسی سرگرمیوں میں سندھ لیبر اسکوائر کے 936 فلیٹس بھی شامل ہیں، جہاں اثر مظلوم سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی داخل ہو گئے ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ سیلاب زدہ افراد کی آڑ میں آئے ہوئے یہ افراد رات کو فلیٹس میں تالے لگا کر اپنے گھروں کو ہو لیتے ہیں، اور یوں یہ عناصر امداد کے منتظر اصل افراد کے حق پر ڈاکہ ڈالتے محسوس ہوتے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے تو 100 میں سے 20-25% یہاں کے مقامی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، باقی کیوں یہ قبضہ خوری کر رہے ہیں نا۔ ریونیو اہلکاروں کے مطابق یہاں سیلاب سے متاثرہ افراد کے علاوہ دیگر افراد کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، تاہم انہیں تلاش کر کے نکال دیا گیا ہے، لیکن بظاہر یہاں کوئی ایسا شفاف طریقہ کار نظر نہیں آتا جس سے یہاں موجود افراد کی اصل شناخت کا معلوم چلایا جا سکے۔ یہاں نادرا کی جانب سے رجسٹریشن کا سلسلہ بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے، اور اسی طرح ان متاثرین کے لیے خصوصی کارڈ کے اجرا میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ ان کو ابھی ایڈمنسٹریشن نے کوئی کارڈ ایشو نہیں کیا ہے، یہ لوگ ابھی سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ افیکٹیز جو ہیں ان کو کارڈ بنا کے دیں گے، پھر آپ ان کی رجسٹریشن کیجیے گا۔ جو شروع میں کافی جو ہے ایسے باہر نیبر کے جو گوٹ ہیں وہ لوگ آئے تھے، وہ قابض ہو گئے، ان کو کافی لوگوں کو ہم نے سرچ کر کے ان کو بھگا دیا۔ یہ ناردرن بائی پاس پر موجود زمین کا اہم ٹکڑا ہے، جہاں سیلاب متاثرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں ٹینٹس کی تنصیب کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک ایسا خاندان بھی موجود ہے جس کی 50 بھیڑیں اور دیگر مال و متاع سیلاب کی نظر ہو گیا، اور یہ خاندان کراچی میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اب یہاں آباد ہوا ہے۔ ایسے ہی افراد سیلاب کے اصل متاثرین ہیں، لیکن ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد قبضہ مافیا کی جانب سے ان زمین کے ہتھیا لینے کے خدشات زور پکڑ رہے ہیں، اور اس بات کا احساس حقیقی سیلاب زدگان کو بھی ہو چلا ہے۔ آ کے ادھر چپل میں چھوڑا، چپل میں اندر گھس گئے، فلیٹوں میں لوگ گھومتے پھرتے رہتے، ہم لوگوں کو تو کسی کو پتہ نہیں تھا قبضے کا یا کسی چیز کا۔ سرکاری عمارتوں اور زمین پر متاثرین کی آبادکاری الگ بات، لیکن پرائیویٹ پراپرٹی پر سیلاب زدگان کی آبادکاری نے اس معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ شہر میں موجود چیپل سن سٹی کا ایک پروجیکٹ اس کا پہلا شکار بنا ہے۔ یہاں پر آباد کیے گئے غریب لوگ انہیں یہاں آباد کرنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ تباہ شدہ علاقوں میں جانے کے بجائے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ قبضے کا کوئی چکر نہیں ہے، ہم نے یہاں پر جب تک یعنی متاثرین، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے ذوالفقار مرزا نے کہ 6 مہینے تک جو متاثرین جہاں بیٹھا ہے ان کو کوئی نہیں چھڑے۔ حقیقی سیلاب زدگان کے بارے میں شفاف تعین نہ ہونے کے باعث ان تیار فلیٹس کے مالکان پریشانی کا شکار اور بلڈر سے ان افراد کے نکالے جانے اور فلیٹس کا قبضہ واپس لینے کی التجا کر رہے ہیں۔ چاپل بلڈر کو اس بارے میں پولیس حکام کی جانب سے اب تک صرف یقین دہانیاں ہی مل سکی ہیں۔ رات کے 10:30 سے 11:45 بجے کی بات ہے، ہمیں ہمارے وہاں کے چوکیدار اور آدمیوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صفدر ناز سرکی اور نور الدین جمالی جو ہے ہمارے فلیٹوں کے تالے توڑ کے اور مختلف لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے منع کیا تو ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور چیپل کا کوئی بھی نمائندہ نظر نہیں آئے، اور یہ لوگوں کو ہم یہاں جو ہے مکان میں ٹھہرائیں گے۔ یہ گڈاپ ٹاؤن میں 16 ایکڑ زمین کا ٹکڑا ہے۔ اس زمین کے مالک کے مطابق یہاں چند دن پہلے صرف عورتوں اور بچوں پر مشتمل سیلاب زدگان کو لا کر بٹھایا گیا، تاہم FIR کے بعد پولیس ان افراد کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان کی جناب سیلاب زدگان ہے، وہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، اس میں تمام ہم قوم پرست لوگ نہیں ہیں، ہم انسانیت پرست لوگ ہیں، لیکن یہاں پر جو سازش ہو رہی ہے وہ صرف قبضہ والے اکثر جو ہے وہ غلط جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ لینڈ گریبرز جو ہیں، جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے قبضہ مافیا جو ہے انہوں نے آگے قبضہ کیا تھا، اس کے لیے ہوم منسٹر صاحب خود آئے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے آگے کہا تھا کہ ایک ایک جو قبضہ مافیا ہے، لینڈ گریبر ہے، ان کو یہاں سے باہر نکالیں۔
پرائیویٹ فلیٹس کے ساتھ پرائیویٹ زمین پر آبادکاری نے اپنی جمع پونجی سے ہلکے زمین حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والوں سمیت اس شعبے سے وابستہ افراد میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور ایسی ہی صورتحال ہاکس بے میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پرائیویٹ زمین پر سیلاب زدگان کی آبادکاری پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ KDA اسکیم 42 کے سراؤنڈنگز میں ارد گرد میں لگ بھگ 35 سے 40 ہزار ایکڑ زمین گورنمنٹ کی اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو ابھی سے جو ہے نا اپنا اس جگہ پہ شفٹ کیا جائے جس کی ملکیت گورنمنٹ کی ہے، تاکہ اگر یہ وہاں سے ٹائملی چلے جائیں تو بھی بہتر ہو، اور اگر رک بھی جائیں تو بھی کوئی کمپلیکیشن کریٹ نہ ہو اس میں۔ کم و بیش سارے ہی افراد کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی آمد سرآنکھوں پر، لیکن کراچی میں مضبوط لینڈ مافیا کی موجودگی اور اس کی پراسرار سرگرمیاں پراپرٹی مالکان اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین آصف شیخ کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔